الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم تاجدار بطحا تاجدار ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ عز و ناز میں لکھوں کھا کروڑ ہا انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام کے نذرانے اور ہدیے پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام ساتھیوں، برادران اسلام، عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح اسماء الحسنی کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان مریدین کو، متوسلین کو، معتقدین کو، محبین کو، مخلصین کو کہ جنہوں نے شرح اسماء الحسنی کے اس قسط وار سلسلہ وار بیانات میں شروع دن سے آج کے دن تک اور جب تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ہمارے ہم سفر بنے، ہمارے ہمدم بنے، ہمارے ہم قدم بنے اور اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کے ساتھ جڑ کر اس کے قرب کی، اس کے رحمتوں کی، اس کے برکتوں کی جو رفعتیں ہیں اسے جاننے کی کوشش کی، اس کی معرفت حاصل کی۔ میں آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو اللہ کریم اپنے ناموں کے صدقے سے ہر طرح کی رکاوٹ، ہر طرح کی بندش، ہر طرح کے جادو ٹونے، ہر طرح کی نظر بد، ہر طرح کی نیگیٹو انرجی، ہر طرح کے بیڈ ایفیکٹس کو اللہ کریم ختم فرمائے اور آپ کو خوشحالیاں عطا فرمائے۔ آج ہم جس اسم مبارک کی بات کر رہے ہیں، جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہے المالک یا مالکو۔ اس نامی اسم گرامی پر ہم آج جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ سے، ان کے وسیلہ سے اللہ کریم ہمیں کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے۔ المالک جس کے معنی دو طرح سے ہوتے ہیں۔ عملاً کسی کا متولی اور حکمران ہونے کو المالک کہتے ہیں۔ دوم حکمرانی کی قوت اور قابلیت کے پائے جانے کو کہتے ہیں۔ اور المالک کا جو معنی ہے، جو اس کا ترجمہ ہے، وہ ہے سارے جہاں کا بادشاہ، بادشاہ حقیقی۔ المالک اللہ کریم کا بڑا پیارا نام، بڑا باکمال نام ہے اور اسماء الحسنی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ رب العزت کے بہت نام ہیں، صرف 99 نام نہیں ہے، بہت زیادہ نام ہیں۔ یا فاخرو، یا مدیلو، یا قبیلو، یا ولیو، بہت سے نام ہیں جو 99 اسماء الحسنی میں شمار تو نہیں ہوتے، لیکن اس کے نام ہیں، اس کے اسماء ہیں۔ ہر ایک کی الگ الگ تاثیر ہے، ہر ایک کے الگ الگ معانی ہیں، مفاہیم ہیں، ہر ایک کو الگ الگ انداز سے پڑھا جاتا ہے، ہر ایک نام کو الگ الگ اوقات میں پڑھا جاتا ہے، ہر ایک نام کو اسم اعظم کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ذات اعظم ہے، وہ ذات اکبر ہے، وہ ذات قادر مطلق ہے، اس ذات کی مثل مثال نظیر نہیں ہے، وہ ذات اعلیٰ عرفہ ہے،
اس ذات کا ہر نام اعظم ہے، ہر نام اکبر ہے، ہر نام عرفہ ہے، ہر نام اعلیٰ ہے، ہر نام اس کا اسم اعظم ہے۔ المالک کا جو معنی اللہ کے نام میں ہے وہ ہے حقیقی بادشاہ، تمام اشیاء کا مالک، اور تمام جہان اس کی ملکیت میں ہے۔ ایک ایک رائی کے برابر دانا اور ایک ایک رائی کے کروڑویں حصے کا بھی وہ مالک ہے، وہ مالک کل ہے۔ جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں آیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین جو یوم الدین انصاف کے عدل کے دن کا مالک ہے۔ روز ازل سے لے کر ابد تک اور روز ازل سے پہلے سے لے کر جو وہ جہان تھا کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک وقت انسان پر کیا ایسا نہیں گزرا، حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ اس دہر میں اس کائنات میں قابل ذکر شے نہیں تھا، تب بھی وہ مالک حقیقی موجود تھا، تب بھی وہ مالک تھا، اور وہ مالک ہے، مالک رہے گا۔ تمام اشیاء کا مالک اور ان میں مکمل طور پر تصرف فرمانے والا یا وہ ذات کریم کہ جس کو چاہے معزز کرے، عزت عطا فرمائے، اور جسے چاہے پست و ذلیل رکھے، رسوا کرے۔ اور وہ خود مالک ایسا مالک ہے جو خود پستیوں ذلتوں سے پاک ہے، یعنی ذلت اس کے لیے محال ہے، وہ لامتناہی عزت والا ہے، یا وہی ہے جو اقتدار عطا کرتا ہے اور وہی ہے جو معزول کرتا ہے، اور اس کے لیے معزولی اور تولیت یا متولیت یا حکمرانی یا بادشاہی ایسی ہے جو اس کی ذاتی ہے، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، اور اس کے لیے معزولیت تصور بھی نہیں کی جا سکتی، یا اس کا معزول ہونا یا اس کا کسی چیز کے زیر نگیں ہونا محال ہے۔ وہ عزتوں کے ساتھ فرد ہے، تنہا ہے، واحد ہے۔ وہ فرماتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج بادشاہی اسی کی ہے، کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اس ایک واحد اللہ کے لیے ہے جو قہار ہے، سب عزت اسی ہی کے لیے ہے، وہ معزز یکتا ہے، وہی حاکم اعلیٰ علی الاطلاق ہے، بادشاہی والا ہے، اور بادشاہی اس کی تخلیق ہے، یعنی بادشاہی حاکمیت اسی کی ہے، حکومت اسی کی ہے، مطلقاً مستقلاً قدرت اسی کی ہے، اور اس کی حکومت بادشاہی سلطنت دائمی ہے جسے زوال نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں چند مقامات پر اللہ رب العزت کا یہ اسم مبارک المالک چند انداز سے آیا ہے، جس میں سے کچھ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات کا عمل ہم کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں، آپ سب بھی جانتے ہیں، اور حضور شیخ القرآن آفتاب علم و حکمت طبیب ملت مخدوم المشائخ حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زیدہ شرفہ سالہ سال سے اس عمل کے عامل ہیں، اور خانقاہ میں آنے والے سائلین
दुखी परेशान हाल लोगों को इस अमल की तलकीन फरमाते हैं और उसका दाम भी फरमाते हैं। अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम, इन 4 आयात में से एक आयत मुबारक। बस अल्लाह ताला बुलंद व बरतर है, मालिकुल हक़, वो सच्चा बादशाह है, हकीकी बादशाह है, उसके अलावा कोई सच्चा बादशाह नहीं, उसके अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो अर्श करीम का रब है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस आयत मुबारका का अमल भी किया जाता है। किस किस के लिए किया जाता है? इस इसम का अमल किस किस के लिए किया जाता है? जादू टोने से बचने के लिए कैसे किया जाता है? माल दौलत के अंदर बरकत के लिए किस तरह से किया जाता है? कल्बी सफ़ा के लिए किस तरह से किया जाता है? गिना हासिल करने के लिए किस तरह किया जाता है? किसी को दिल में अपनी मोहब्बत को जाज़ब करने के लिए, किसी सरकश को मनाने के लिए कैसे किया जाता है? इस इसमें मुबारक की बरकत से दुश्मनों से निजात कैसे हासिल की जाती है, वो सारे तरीके इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे। आखिर तक इस बयान में जुड़े रहें ताकि आपका भी भला हो और मुझ बंदा नाचीज़ को आपकी दुआएं भी मुयस्सर आएँ। यह आयत मुबारक आपने सुनी, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर कुलिल्लाहुम्मा। ए हबीब मुकर्रम, आप खुद फरमा दीजिए, मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मिम्मन तशा। ए हबीब मुकर्रम, आप खुद फरमा दीजिए अल्लाह तो है, तू ही शहनशाह है, तू ही शहनशाह है, किसी और के लिए शहनशाही ज़ेबा नहीं है। व तुइज़्ज़ु मन तशा, तू जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है माज़ूली देता है, जिसे चाहता है पस्ती देता है। बियदिकल खैर, हर खैर तेरे दस्ते कुदरत में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक तू हर चाहे पर कादिर है, जो तू चाहता है उस पर कुदरत रखता है। वो कुन फयाकून का मालिक है, वो अर्श आला का मालिक है, वो ज़मीनों का मालिक है, वो मशारिक व मगारिब का मालिक है, वो शुमालों और जुनूबों का मालिक है, वो तमाम जिहात और तमाम डायमेंशंस का मालिक है, और वो कुर्राए अर्ज़ की तमाम जितने भी नुकरे हैं, जितने भी कोने हैं, जितने भी जिहात हैं, जितनी भी डायमेंशंस हैं, उन सब का मालिक। पहाड़ों का मालिक वो, दरख्तों का मालिक वो, चरिंद परिंद का मालिक वो, हवाओं का मालिक वो, पानियों का मालिक वो, ज़मीन के अंदर मौजूद जितने भी आला और कीमियाई मादे हैं उनका मालिक वो, दौलत का मालिक वो, रिज़्क़ का मालिक वो, मौत का मालिक वो, ज़िंदगी का मालिक वो, जिन्नो इंस का मालिक वो, फरिश्तों का मालिक वो, और मालिक यौमिद्दीन, अदल और इंसाफ के दिन का मालिक वो। बस हमेशा ये दुआ किया करें कि मालिक यौमिद्दीन, फजल तेरे नल लोए तर दे, फटियां दे संग लग के, कुत्ते भी जन्नत जान मोहम्मद, चंगियां दे नल लग के। आपको मुबारक हो कि आप शरा अस्माउल हुस्ना के इस अजीम सिलसिलावार प्रोग्राम में शामिल हैं पहले दिन से।
اور آخر تک شامل رہیں گے اس کی استقامت کی، اس کی ثابت قدمی کی، ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اسماء الحسنی، ہر پریشانی کا حل، اسے پسند ہے کہ اسے اس کے ناموں سے پکارا جائے، اور جو کوئی اسماء الحسنی کی حقیقی معنوں کو، اس کے اسرار اور رموز کو، اس اللہ کی ذات و صفات کے رموز کو جان لیتا ہے، اس کی سیر کر لیتا ہے اور اس کی تاثیر کو پا لیتا ہے، پھر جو پکارتا ہے، جب پکارتا ہے، اللہ کریم اس کی پکار کو سنتا بھی ہے اور پھر بڑے انداز سے اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ کریم کرم، رحمت اور فضل کی ایسی بارش نازل فرماتا ہے کہ آپ کے اور ہمارے وہم و گمان میں بھی ایسی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ المالک یا مالکو، یہ چند انداز سے مختلف صیغوں سے قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ سماعت کر لیجئے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ فی مقعد، مقعد کہتے ہیں نشست گاہ کو۔ روز قیامت قدرت والے بادشاہ کے پاس سچی اور بڑی بہترین نشست گاہ ہوگی۔ وہ روز قیامت قدرت والے بادشاہ کے پاس سچی نشست گاہ میں ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ جو اس کو پکارتے ہیں، جو اس کی اطاعت میں دن رات گزارتے ہیں، جس کے شب و روز اس کی یاد میں گزرتے ہیں۔ اور یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ اسماء الحسنی کی شرح بیان کرنے کا جو مقصد ہے، اس کے پیچھے جو مقصدیت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اسے نوٹ کر لیجئے۔ حضور درویش کامل شیخ القرآن آفتاب علم و حکمت طبیب ملت سلطان الوظائف حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زدہ شرفہ مرشد گرامی، آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اسماء الحسنی کے حوالے سے شرح بیان کریں، اس کی تشریح کریں، اس کے معانیوں کو، اس کے مفاہیم کو اور اس کے پڑھنے کے طریقوں کو ظاہر فرما دیں۔ جو بزرگان دین سے نسل در نسل، شجرہ بہ شجرہ، سینہ بہ سینہ ہم تک پہنچے ہیں، اسے امت تک پہنچا دیجئے، اور اسے پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جیسا دور تھا ویسے پہنچایا گیا۔ پرنٹ میڈیا کا دور تھا تو یہ کتاب نہایت احسن انداز سے لکھ کر آپ اس کی زیارت کر لیجئے۔ نہایت احسن انداز سے، نہایت جامع انداز سے، نہایت آسان انداز سے سرکار پیر ابو نعمان نے اپنے مرشد کے حکم پر لکھ کر امت تک پہنچا دیا۔ اور سرکار پیر صاحب کے مرشد حضور حجت الاسلام آفتاب ولایت برکت الاثر متوکل زمانہ قطب عالم مفتی اعظم پاکستان حضرت ڈاکٹر مفتی پیر عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرقدہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے اپنے بزرگوں سے جو تعلیم حاصل کی، انہوں نے اپنے بزرگوں سے جو تعلیم حاصل کی، انہوں نے اپنے بزرگوں سے اس طرح سینہ بہ سینہ جو اسماء الحسنی کے حوالے سے تعلیمات ارشاد ہوئیں، آج آپ کو بذریعہ ریکارڈنگ، بذریعہ سوشل میڈیا ہینڈلز آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، تاکہ آپ کسی مشکل میں نہ رہیں، تاکہ آپ کسی پریشانی میں نہ رہیں، تاکہ آپ کسی بھی حاجت کے لیے در در مانگتے نہ پھریں۔ بس یہی ہو، اکو دردہ ہو کے رو، در در پھر تو دور دور ہو، اکو ہی دردہ ہو کے رو۔ مالک حقیقی کا در نہیں چھوڑنا۔ عربی میں المالک کے دو طرح کے جو ترجمے بیان ہوئے وہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں رکھے۔ حکمران، متولی، حاکم، بادشاہ دنیا کا، اسے بھی المالک کہتے ہیں۔
मलिक उसे भी कहते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, ये मलिक हैं, ये बादशाह हैं, ये हाकिम हैं, लेकिन चंद लम्हों के लिए, कुछ वक़्त के लिए, कुछ पलों के लिए। और कुछ मलिक ऐसे भी हैं, कुछ बादशाह ऐसे भी हैं दुनिया के जो पपिट्स हैं, जो कठपुतली बन जाते हैं। अच्छे अच्छे बादशाह भी गुजरे हैं जिन्होंने अल्लाह की अताअत में वक़्त गुजारा। बड़े बड़े काबिल सुल्तान भी गुजरे हैं। सुल्तान महमूद गजनवी का नाम सुन लीजिए। इसी तरह के सलातीन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, कि जो अल्लाह से डरते थे, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का नाम सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। लेकिन कुछ दुनिया के मलिक, दुनिया के हाकिम ऐसे भी हैं, फिरौन जैसे, नमरूद जैसे, बख्त नसर जैसे। लेकिन इन सब की हुक्मरानी एक वक़्त के लिए थी, लामुतनाही नहीं थी, लिमिटेड थी, अनलिमिटेड नहीं थी। फिरौन आया 100 साल गुजारी जिंदगी, 200 साल गुजारी होगी। नमरूद आया 100 साल गुजारी होगी, जो उस वक़्त की उम्रें थीं। लेकिन अनलिमिटेड उनकी बादशाही नहीं थी। उनकी बादशाही लिमिटेड थी, लामुतनाही नहीं थी। इसी तरह से अगर अल्लाह की बादशाही को देखना है तो वो लामुतनाही है, अनलिमिटेड है, लामहदूद है, लाजवाल है। उसको अपनी बादशाही को मनवाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। वो बगैर तसर्रुफ के हकीकी बादशाह है। किसी का तसर्रुफ उसकी बादशाही में शामिल हाल ना भी हो, वो बेनियाज है। वो अल्लाहुस समद है, वो अल्लाह जो बेनियाज है। कुछ ऐसे दहरिये मुल्हिद वो कहने लगे हम उसको नहीं मानते। ना मानो भाई, उसे तुम्हारे नाम मानने का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नमरूद ने कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि तुम्हारा खुदा कौन सा खुदा है, तुम्हारा बादशाह कैसा बादशाह है? मैं बादशाह हूँ, मैं खुदा हूँ। नमरूद ने कहा, आपने फरमाया मेरा बादशाह, मेरा खुदा वो है, मेरा रब वो है जो मौत भी देता है, जिंदगी भी देता है। आगे से उसके ढीठ पुने का और उसकी लाइल्मी का, उसकी कम फहमी का, उसकी लाशऊरी का अंदाज देखिए। कहने लगा ये काम कौन सा मुश्किल है, जिंदगी तो मैं भी देता हूं, मौत मैं भी देता हूं, आप चले मेरे साथ ज़ंदान। अपनी बादशाही में वो एक ज़ंदान में चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके साथ ज़ंदान में चले गए। जेल खाने को ज़ंदान कहते हैं, कैद खाने को कहते हैं। उसने 2 लोगों को बुलाया। उसने कहा देखो ये गुनाहगार है और ये बगैर गुनाह के बिला वजह कैद है। उसने कहा जिसको मैं चाहूँ ज़िंदगी दे दूँ, जिसको चाहूँ मार दूँ। और इंतहाई भद्दा सा फ़लसफ़ा दिया। तलवार निकाली और जो बेगुनाह था उसे कत्ल कर दिया और जो गुनाहगार था उसको छोड़ दिया। कहने लगा देखो इसको मैंने ज़िंदगी दे दी और इसको मैंने कत्ल कर दिया, मौत दे दी। कितना भद्दा सा फ़लसफ़ा है जो नमरूद ने दिया। अब ये अकली दलील भी माड़ी थी जो नमरूद ने दी थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चुना था, अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया था, तो आपने फिर उसे एक ऐसी दलील दी कि जिसका उसके पास जवाब नहीं था। फरमाया मेरा मालिक वो है
جو مشرق سے سورج کو طلوع فرماتا ہے، اگر تو مالک ہے، اگر تو خدا ہے تو پھر مغرب کی طرف سے ذرا سورج طلوع کر کے دکھا دے۔ اس کی دلیل عقلی، فلسفیانہ، منطقی اس کے پاس دلیل نہیں تھی۔ جب انسان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو پھر اس کا انداز برہم ہو جاتا ہے، وہ لڑائی جھگڑے پہ یا اچھے ہتھ کنڈے پہ اتر آتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا کہ آگ میں جلایا جائے، آگ میں ڈالا جائے۔ میں نے عرض کی کہ وہ مالک الملک ہے، سارے جہان کی بادشاہی اسی کے پاس ہے، اور وہ ہر چیز میں مکمل تصرف فرمانے والا ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ تو پھر کیا ہوا جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا؟ تصرف فرمانے والے مالک حقیقی نے، شہنشاہ حقیقی نے، بادشاہ حقیقی نے، حاکم حقیقی نے فرمایا قلنا، ہم نے فرمایا یا نار کونی، اے آگ ہو جا، بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ہو جا برد، ٹھنڈی ہو جا، و سلامن، سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ تو اس آتش کے جو بھانبڑ بل رہے تھے، جو بھانبڑ چل رہے تھے، جو اونچی اڑان بھر رہے تھے، اس کو چشم فلک نے ٹھنڈا اور گلزار ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ جب چاہے، جس چیز میں چاہے، جیسے تصرف فرمانا چاہے فرما سکتا ہے۔ لیکن دنیا کے بادشاہ، دنیا کے شہنشاہ، دنیا کے حاکم، دنیا کے مالک وہ چھوٹے موٹے تصرف رکھتے ہیں، چھوٹے سے اختیارات رکھتے ہیں، اس کی بادشاہی لامتناہی ہے۔ پکارو اس رب کو، اس رب کو پکارو جو مالک حقیقی ہے، اس رب کو پکارو کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں رستہ بنا دیا تھا، اس رب کو پکارو، اس مالک کو پکارو کہ جس نے یوسف علیہ السلام کے لیے 7 بند دروازوں کو کھول دیا تھا، اس مالک کو پکارو کہ جس نے غار ثور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی تھی۔ اس مالک حقیقی کو پکارو، اس کے ناموں سے پکارو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے خوبصورت حسین ناموں سے پکارو، کہ جس نے ہر مشکل وقت میں اپنے ساتھیوں کا، اپنے محسنوں کا ساتھ دیا، جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، جس نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے مینڈھا جنت سے بھیجا، اسے پکارو، جس نے بیابان میں آب زمزم کو عطا فرمایا، اس رب کو پکارو، اس مالک کو پکارو، اور بلا جھجک پکارو، بلا تردد پکارو، بلا شک پکارو، بلا شبہ پکارو، اور اسے پکارنے کے طریقے سنو، اس پر عمل کرو، اور اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو سنوار لو، اپنی اٹکی ہوئی مشکلات سے جان چھڑا لو، اپنی زندگی میں جو اندھیر نگریاں چل رہی ہیں اسے صبحوں کے روشن سویروں میں، روشن اجالوں میں اپنی زندگی کو تر و تازہ کر لو، اپنی زندگی کو گل و گلزار بنا لو، اپنے دینی اور دنیاوی دشمنوں سے نجات حاصل کر لو۔ سائلین آتے ہیں، سالکین آتے ہیں، مریدین آتے ہیں، مریض آتے ہیں خانقاہ پر، اور وہ اپنی عرضداشت اس طرح سے بیان کرتے ہیں، دل دکھتا ہے، دل روتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، مخلوق خدا کی پریشانیاں سن سن کر کہ جادو ہو گیا، پتہ چلتا ہے اس نے کیا، اپنے نے کیا، غیر نے کیا، وہاں سے ہوا، یہاں سے ہوا، کاروبار میں بندشیں لگ گئیں، دشمن پیچھے پڑے ہوئے ہیں، قتل کرنے کے در پہ ہیں، ہر چیز سامنے ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، قتل ہو رہے ہیں،
روز ہو رہے ہیں، ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، بندشیں لگائی جا رہی ہیں، چند ٹکوں کی خاطر فال لگانے والے، ٹھیلے لگانے والے، ٹھیے لگانے والے، چوکوں چرستوں پہ، چوراہوں پہ، قبرستانوں میں بیٹھنے والے، وہ مردود نمرود کے پیروکار، وہ فرعون کے پیروکار، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر کسی کی زندگی برباد کر دیتے۔ ابھی کل ایک لڑکا آیا، نوجوان تھا، 18-19 سال عمر تھی، فریدی صاحب، اس کے اندر جنات نے ایسا ادھم مچایا ہوا تھا کہ وہ لڑکا پکڑنے میں نہیں آ رہا تھا، سب پکڑنے والے تھے اور وہ کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک ہمارے پاس کیس آیا، ایک نوجوان کے اندر ایک ایسی چڑیل ہے جو اس کا کلیجہ چاٹتی ہے، اس کو اندر جلن محسوس ہوتی، بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، چاہے وہ ظاہری ہیں، چاہے وہ باطنی ہیں، چاہے وہ روحانی ہیں، چاہے وہ جسمانی ہیں۔ پکارو اس رب کو کہ جو شافی ہے، جو شافی الامراض ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو مالک الملک ہے، اسے پکارو۔ اور اسے پکارنے کے طریقے اللہ والوں سے سنو، کہ جنہوں نے اسے پکارا اور اس نے ان کی پکار سنی، ان سے سیکھو۔ ان سے نہ سیکھو جو یہ کہتے ہیں کہ مالک یا مالکو نہ پڑھو، یا رحیم نہ پڑھو، یا رحمان نہ پڑھو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کو نہ سنو۔ یاد رکھیے گا، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے سبق پڑھایا ہو۔ اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو کہ جنہوں نے اتنی عبادت کی، اس طرح سے ذکر اذکار کیے کہ اللہ کو خود فرمانا پڑا، یا ایھا المزمل، اے وہ جو کالی کملی والا ہے، کالی چادر والا ہے، قم اللیل الا قلیلا، قیام کیا کیجئے رات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑا کیا کیجئے، آپ بہت کرتے ہیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے اور کم کر لیں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم بھی پڑھا کریں، تلاوت کیا کریں، ترتیلا، مگر ٹھہر ٹھہر کے کیا کریں۔ اتنا پکارا۔ میں یہاں پر گزشتہ جتنے بھی بیانات ہوئے اس میں نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ آپ اس اسم کو 1.25 لاکھ بار پڑھیں تو پھر کام ہوگا، اس کو جناب 15 لاکھ بار پڑھیں تو پھر کام ہوگا، نہیں، لائن جڑنے کی دیر ہے، یکسوئی کی دیر ہے، تیقن کی دیر ہے، وثوق کی، ذوق کی، شوق کی دیر ہے، اور جب لائن کا کنیکشن ہو جاتا ہے پھر بلب روشن ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی زندگی کا بلب بھی روشن ہو جائے، اس لیے آپ کو اسم ذات سے لے کر اسم مالک تک آج آپ بیان سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آگے اس کا سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم آپ کو کامیاب فرمائے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ مجھ بندہ ناچیز کے لیے بھی دعا کریں، اور کمنٹ باکس میں یا مالکو یا مالکو یا مالکو 3 بار لکھیں۔ اگر آپ اپنا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں اپنے نام کے مطابق، تو اپنا نام لکھ کر، ماں کا نام لکھ کر، اپنا ایڈریس لکھ کر کمنٹ باکس میں بھی بھیج سکتے ہیں، اور ہمارے نمبرز پر بھی، لیکن زیادہ آسان یہ ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں بھیجیں، تاکہ ہمارے آنے والے Q&A سیشن، کوسچن اینڈ آنسر سیشن جو ہے، اس میں آپ کا نام شامل کر کے آپ کو بذریعہ ویڈیو بیان آپ کا اسم اعظم بتایا جا سکے۔ اللہ کریم ہماری یہ حاضری قبول و منظور فرمائے، اور اپنے اسماء کی محبت عطا فرمائے، اپنے حبیب کریم کی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں ظاہری اور باطنی فیوزات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔